اپنی اور اپنے بزرگوں کی مغفرت اور شفاعت کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی معطر کریں اپنی زبان کو درود محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى صديقة الكبرى وعلى حسن المجتبى وعلى حسين سيد الشهداء وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری ضرور پڑھ لیجیے محمد عزیزان محترم، صاحبان علم و تقوی، خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کی ساری عبادات کو اور مظلوم کربلا کی خدمت میں عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، موضوع سخن ہے معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور پہلے دن ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں کئی موضوعات ہیں، لیکن جو موضوع ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں وہ ہمارے زمانے کا ہے۔ آخری زمانے کے بارے میں آل محمد نے کیا بیان فرمایا ہے؟ مومنوں کو اس سے خبر ہونی چاہیے، مومنوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کی ایک بہت ہی مضبوط اور ایتھینٹک دلیل ہے کہ کیوں پتہ ہونا چاہیے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنی گفتگو کا آغاز اس دلیل سے کرنا چاہتا ہوں کہ ائمہ طاہرین نے، آج کا جوان سوچتا ہے یہ جو روایات ہیں یہ ساری صدر اسلام کی ہیں،
بالکل آغاز اسلام میں یہ روایات صادر ہوئی ہیں، رسول اللہ کے دور سے لے کے 260 ہجری تک جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور رہا ہے، مسلسل ہر امام نے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، انشاءاللہ عرض کریں گے اور اس پہ گفتگو بھی کریں گے۔ آپ نے غدیر سنی ہے، کئی علماء سے سنی ہے، غدیر کے خطبے میں رسول کائنات نے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے۔ خطبہ غدیر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خطبہ غدیر میں رسول اللہ نے دیکھے نا، غدیر ولایت آئمہ کا افتخار ہے، آغاز ہے، جس کا نقطہ اول ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ آغاز ولایت امیر المومنین سے ہے اور انتہائی ولایت حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پہ ہے۔ آپ جائیے بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے کئی روایات لکھی ہیں، اور یہ جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ روایت ایتھینٹک روایت ہے کہ معصوم فرماتے ہیں تو سارے ولی خدا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو 12 امام ہیں سب ولی خدا ہیں، لیکن معصوم فرماتے ہیں ان اولیاء خدا میں سب سے بڑی 2 ولایتیں ہیں۔ یہ میں کمپیریزن نہیں کر رہا، یہ معصوم کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مولا اور آقا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر بھی درود پڑھیں محمد۔ 2 ولایتیں سب سے بڑی، ایک ولایت امیر المومنین اور دوسری ولایت حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام۔ آپ نے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں تو سنی ہے روایات، ایک روایت اپنے آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام کی، اور میرے آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام نے، توجہ سے سنیے گا، میدان کربلا میں میرے آقا اور مولا حسین فرماتے ہیں، اپنے اصحاب کے بیچ میں فرماتے ہیں، اے کاش میں حسین، اے کاش میں بھی منتظرین حضرت حجت میں سے ہوتا۔ اے کاش میں بھی منتظرین حضرت حجت میں سے ہوتا۔ اللہ اکبر، امام حسین۔ آج ہم جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، اور کربلا والے کہتے ہیں اے کاش ہم منتظرین حضرت حجت میں سے ہوتے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ولایت ہے، کتنی بڑی ولایت ہے حضرت حجت کی، اور یہ مومنوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، پہلی گفتگو میں ایک جملہ عرض کیا تھا، اور آج دوبارہ اس جملے کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ 1,24,000 نبی اس دنیا میں بھیجے گئے، لیکن کسی نبی خدا کو ایسی حکومت نہیں ملی جس میں پوری کی پوری کائنات پہ اللہ کی حکومت ہو۔
آپ کہیں گے جناب حضرت سلیمان نبی کو ملی تھی، میں کہوں گا نہیں، اگر حضرت سلیمان نبی کو ملی تو اللہ کی حکومت پوری دنیا پہ نہیں تھی، وگرنہ تخت بلقیس کہاں سے آیا؟ واحد حکومت 1,24,000 انبیاء میں اور 11 ائمہ کے بعد جو اللہ کی حکومت زمین پہ ہوگی، اس حکومت کو کہتے ہیں حکومت ولی عصر۔ بس مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی کہ میں کہوں جب سے یہ زمین بنائی گئی ہدایت کے لیے بنائی گئی، اس پہ حکومت کا حق جس نے بنایا ہے اس کا ہے۔ تھوڑا تھوڑا چلیں گے میرے ساتھ۔ زمین کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس نے یہ زمین بنائی ہے، اس زمین پہ حکومت کا حق بھی اللہ کو ہے۔ اللہ نے اپنے نمائندے بھیجے نبیوں کی شکل میں، لیکن انسان کو اختیار عطا کیا کہ اختیار کے ساتھ انسان اللہ کی حکومت کو ایکسپٹ کرے۔ 1,24,000 انبیاء آئے لیکن انہوں نے کامیاب نہ ہو سکے، دل میں حسرت لے کے اس دنیا سے چلے گئے کہ اے کاش اللہ کی حکومت ہم نافذ کر دیں۔ 1,24,000 انبیاء کے بعد آخری نبی نے خطبہ غدیر میں اسی خواہش کا انتظار کیا، اسی خواہش کا برملا اظہار کیا، اور ساتھ میں بتا دیا کہ پہلے کو میں تو دے کے جا رہا ہوں لیکن یہ دنیا لینے نہیں دے گی، اس لیے بیعت کرائی، خطبہ سنایا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خطبہ سنایا، اقرار بھی لیا، بیعت بھی کرائی، لیکن نہیں مل سکی حکومت، دوسرے کو بھی نہیں ملی، اور 11ویں تک حکومت نہیں ملی۔ بات حکومت کی نہیں ہے، بات اللہ کی حکومت کی ہے۔ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے۔ آخر الزمان میں جو روایات ہیں، یہ ہوگا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ روایات کب صادر ہو رہی ہیں؟ یہ روایات صادر ہو رہی ہیں صدر اسلام میں۔ جو بیان کر رہے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ ہم اس دور میں نہیں ہوں گے، اور جو سن رہے ہیں انہیں بھی علم ہے کہ ہم بھی اس دور میں نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی روایات بیان ہو رہی ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو روک کے ایک جملہ تاریخی جملہ روایت کا عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ایک جو مطلب آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں وہ بہتر انداز میں روشن ہو جائے، واضح ہو جائے۔ شاید آپ کے لیے یہ نئی بات ہوگی، لیکن جو تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں روایات کا، ان کے لیے نئی بات نہیں ہے۔ منبر ہے کوفے کا، اور جلوہ افروز منبر ہے صاحب منبر سلونی۔ منبر سلونی پہ بیٹھ کے خطیب کوفہ نہ کہوں، خطیب کائنات کہتے ہیں، خطیب کائنات کہتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، کون ہے جو علی کا علم 2 درہم پہ خرید لے؟ اللہ اکبر۔ کون ہے
جن کے سامنے بیان فرما رہے ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو علم علی کو آنکھوں سے دیکھا ہے. جس نے جو سوال پوچھا اسے جواب ملا، جس نے جو سوال پوچھا اسے وہ جواب ملا. وہ جانتے تھے کہ یہ اور عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اگر علم کی طرف جانا ہے تو دروازہ علی ابن ابی طالب ہے. بس وہی شریف آدمی ہوتا ہے جو دروازے سے حاصل کرے. ہوتے ہیں جو دروازے سے نہیں جاتے، کسی اور راستے سے جاتے ہیں. یہ جانتے تھے، اس کے باوجود میرے آقا فرما رہے ہیں کون ہے جو علم علی 2 درہم پہ لے لے. سارے حیران ہیں. ایک صحابی اٹھا، میں تو کہوں گا با معرفت صحابی اٹھا، بازار میں گیا، 1 درہم سے قلم اور دوات خریدی. 1 درہم سے کاغذ خریدا اور لے کے آیا اور آ کے کہتا ہے یا ابا الحسن میں 2 درہم لگا آیا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں تم سچ سمجھا ہے. یہ آج جو فضائل ہم تک پہنچے اور قیامت تک جائیں گے، آج جو فقہ ہم تک پہنچی اور قیامت تک جائے گی، وہ اسی 2 درہم کے طفیل ہے. اب مطلب کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہے صدر اسلام. مثلا معلوم ہے اگر اور کسی کو نہیں تو میرے آقا اور مولا امام صادق علیہ السلام کو معلوم ہے. کہ میں تو آخری امام نہیں ہوں. وہ جو پردہ غیب میں جائے گا وہ اور امام ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن روایات بیان ہو رہی ہیں آخر الزمان میں یہ ہوگا، آخر الزمان میں یہ ہوگا. آپ کی خدمت میں 2 دن 2 روایات عرض کی ہیں. یہ بتانے کے لیے زیادہ نہیں بات کرتا میں روایات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ گھبرا جائیں. نہیں، روزانہ 1 روایت تو کم سے کم ہونی چاہیے. یہ روایت جب کسی منبر سے بیان ہوتی ہے، حقیقت میں وہ خطیب نہیں بول رہا ہوتا، وہ معصوم بول رہے ہوتے ہیں. الفاظ انہی کے ہیں، کلام انہی کا ہے. تو عزیزان محترم، اس کی لاجک کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آخر الزمان کے حالات ائمہ طاہرین نے صدر اسلام میں بیان کیے؟ اس کی تحلیل سنیے اور اس تحلیل کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں فوجی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اور آج تو ہر بندہ سمجھتا ہے جب دشمنوں کا مقابلہ ہوتا ہے میدان جنگ میں، 2 ملک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب 2 ملک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں اور یہ فوج مثلا اٹیک کرنا چاہتی ہے یا دوسرے کے اٹیک کو روکنا چاہتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ وہ ڈویژن سب سے آگے ہوتی ہے جسے انفارمیشن کہتے ہیں. انفارمیشن ڈویژن سب سے آگے ہوتی ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے فوجی جاتے ہیں جو انفارمیشن کے ماہرین ہوتے ہیں. آج کل ڈرون کے ذریعے انفارمیشن اکٹھی کی جاتی ہے، مختلف ٹیکنالوجیز کے ذریعے اکٹھی کی جاتی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے مختلف فوجیوں کو بھیجا جاتا تھا، جائیں جا کر انفارمیشن کلیکٹ کریں کہ کہاں
دشمن فوج کے بینکر ہیں، اسلحہ کیا ہے، کس کوالٹی کا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے، حکمت عملی کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ساری دشمن کی میدان جنگ کی انفارمیشن لے کے آتے تھے. پھر اس کے بعد حملہ ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر اٹیک کرنا ہو تو اب بھی انفارمیشن کی ضرورت ہے، اگر حملے کو روکنا ہو تب بھی انفارمیشن کی ضرورت ہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا ائمہ خدا نے صدر اسلام میں کیوں آخر اس زمان کے بارے میں بتایا ہے. سلام کرے عظمت ائمہ پہ کہ انہوں نے اس دور میں بتایا کون کون سے فتنے رونما ہوں گے. مومنوں کو پتا چل جائے کہ اٹیک کہاں سے ہونا ہے، اس کا جواب کیا دینا ہے. یہ آج کے دور کا موضوع ہے، یہ آج کے دور کا موضوع ہے. یہ پتا ہونا چاہیے مومنین کو کہ آج ہم جس فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں وہ کس انداز سے ہمارے اوپر حملہ آور ہیں، اور ائمہ خدا نے ہماری سیفٹی کے لیے صدر اسلام میں ہمیں کون کون سی ہدایات دی ہیں. ایک روایت سنیے، آپ کی خدمت میں پیش کروں. درود پڑھے محمد و آل محمد. اور کتاب کا نام ہے، اہل سنت کے بہت بڑے رائٹر ہیں، اور اگر مجھ سے پوچھیں تو تاریخی نقطۂ نظر سے جو سب سے بہترین تفسیر نہج البلاغہ کی لکھی گئی ہے، تاریخی نقطۂ نظر سے کئی اعتبار سے نہج البلاغہ کی تفسیریں لکھی گئی ہیں. جو تاریخی نقطۂ نظر سے لکھی گئی ہے وہ اہل سنت کے ایک رائٹر ہیں ابن ابی الحدید معتزلی، اس نے لکھی ہے شرح نہج البلاغہ. اس میں یہ روایت موجود ہے جو آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ آرام فرما رہے تھے، نیند میں نہیں تھے، لیٹے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت امیر علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان تمام صحابہ میں ڈسکشن جاری ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. رسول خدا آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. آپس میں صحابہ ڈسکس کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں، یہ روایت حضرت امیر علیہ السلام کی ہے کہ مولا فرماتے ہیں فَذَكَرْنَا الدَّجَّالِ، تو تذکرہ دجال کا آ گیا. گفتگو میں جو ہو رہی تھی اس میں گفتگو میں دجال کا تذکرہ آیا. بس جیسے ہی دجال کا تذکرہ آیا فَاسْتَيْقَظَ مُحَمَّرًا وَجْهَهُ، رسول اللہ اٹھ کے بیٹھ گئے. جیسے ہی دجال کی بات آئی رسول خدا اٹھ کے بیٹھ گئے. مُحَمَّرًا وَجْهَهُ، جبکہ چہرہ رسول خدا کا سرخ تھا. محمرن وجہہ، رسول خدا کا چہرہ بالکل سرخ تھا. اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا، قال، رسول اللہ نے فرمایا، غیر الدجال اخوف عندی من الدجال. رسول خدا فرماتے ہیں تم دجال سے ڈرے ہوئے ہو، میں دجال کے علاوہ زیادہ خوف محسوس کر رہا ہوں. دجال اتنی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، لیکن غیر الدجال، دجال کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں، ان سے زیادہ خوف کھانے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ کا فرمان ایڈریس آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں وہ غیر الدجال کون ہے جن سے زیادہ ڈرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. فرماتے ہیں آئمۃ المضلین،
گمراہ کرنے والوں کے امام ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کے امام دجال سے بھی زیادہ بدتر ہیں، ان سے زیادہ خوف کرنا چاہیے۔ پھر وضاحت فرمائی کہ ائمۃ المضلین ایک سربستہ ٹائٹل ہے، لوگ نہیں سمجھتے، کسی کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ خود وضاحت فرمائی، ہم رؤساء اہل البدع، جو بدعت گزار لوگ ہیں ان کے جو سردار ہیں، ان کے جو رئیس ہیں، وہ ائمۃ المضلین ہیں، اور وہ دجال سے زیادہ بدتر ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ روک کے تھوڑا سا اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، اسے وضاحت چاہیے۔ دیکھیے فتنے کیسے رونما ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی کو کیا پتا، صبح اٹھتا ہے، کام پہ جاتا ہے، شام کو کام سے واپس آتا ہے، گھر بار بیوی بچوں میں مصروف ہو گیا، پھر صبح گیا۔ یہ جو بدعت گزار ہوتے ہیں، یہ لوگ جن کا کام یہ ہوتا ہے لوگوں میں گمراہیوں کو جنم دیں، پھیلائیں، پنپنے میں مدد دیں، جس کی وجہ سے ایک شریف آدمی، ایک سادہ انسان، ایک نیک مومن، وہ بھی کس کا شکار ہو جاتا ہے؟ بدعت کا شکار ہو جاتا ہے، گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک سادہ مومن ہے، اس کا مطالعہ نہیں ہے، وہ زیادہ جانتا نہیں ہے، لیکن یہ بدعت گزار لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں، پورے کے پورے مجمع کو بدعت کی طرف، گمراہی کی طرف لگا کے چلے جاتے ہیں اور لوگ ہاتھ ملتے رہتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ، کچھ بدعتیں نظریاتی ہوتی ہیں، تھوڑا تھوڑا بولیں گے میرے ساتھ، کچھ بدعتیں نظریاتی ہوتی ہیں، کچھ بدعتیں عملی ہوتی ہیں۔ کو اس کا کیا گناہ ملے گا؟ توجہ چاہتا ہوں، گناہ تو یقیناً ملے گا، لیکن یہ گناہ ان گناہوں میں سے نہیں ہے جس کا حساب قبر میں یا آخرت میں ہوگا، یہ ان گناہوں میں سے ہے جس کا پہلا عذاب اور حساب اسی دنیا میں رونما ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک بدعت جس نے ہمارے معاشرے کو، میری مراد ڈیرہ اسماعیل خان ہے، پاکستان کے معاشرے کو اور پوری دنیا کے معاشروں کو، سوسائٹیز کو، تمام متدین، تمام محبت کرنے والوں کو اپنے اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، اور آج ہر بندہ شکایت کر رہا ہے، منہ سے نہیں کہتا، لیکن جب کوئی دوسرا اس پہ اٹیک کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ بتاؤں وہ کیا ہے؟ وہ ہے پیری مریدی۔ تعویذ، جادو، ٹونے، گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ موضوع یقیناً حساس ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے، آج دیکھیں نا، آج ہر گھر تباہ نہیں ہے، کیا تباہ نہیں ہے؟ نئی نویلی دلہن لے کے آتے ہیں، ساس اس کے ہاتھ سے پانی نہیں پیتی، ساس پانی دیتی ہے بہو کو، بہو پانی نہیں پیتی۔ کسی کے گھر میں جائیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کی تواضع کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں کہتے نہیں، بس باہر سے بوتل لے آئیں، نہیں پیتا گھر میں، لیکن دوسرے کے گھر میں آتا ہے، اس پہ کوئی پڑا ہوا۔ کیا آج ہر گھر کی یہ داستان نہیں ہے؟ آج ہر گھر برباد اسی کی وجہ سے نہیں ہے، اور چاندی ہے کن کی؟ لکھنے والوں کی، لکھنے والوں کی چاندی ہے۔ اعتقاد سست ہو رہا ہے،
ایک جملہ کہوں، توسل آل محمد کے ہوتے ہوئے ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے کہ محمد و آل محمد سے توسل کریں، ہر چیز وہ دیتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توسل کے ہوتے ہوئے تعویذ کیوں؟ توسل آل محمد کے ہوتے ہوئے خدا کی قسم آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کریں تو آل محمد آپ کا کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آل محمد کا دامن پکڑیں گے تو یقیناً جنت میں جائیں گے، جنت کے مالک تو یہی ہیں، لیکن اگر کسی اور کا دامن پکڑیں گے پیسے بھی لگیں گے، برباد بھی ہوں گے۔ توسل پہ پیسے لگتے ہیں؟ نہیں، ایک مرتبہ دل سے، یہ ایک بہت بڑے عالم دین کا ایک مجرب عمل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی کام نہ ہوتا ہو نا، مشکل سے مشکل کام، ایک مرتبہ دل میں کہیں یا صاحب الزمان ادرکنی واغثنی۔ کیا مشکل یہ جملے ہیں؟ نہیں۔ اس پہ کچھ لگا ہے؟ نہیں۔ اس سے کیا ہوا؟ اعتقاد میں اضافہ، ایمان کی تکمیل، جنت کا وجوب۔ دوسروں کا نہیں بلایا، بلایا تو اپنے امام کو بلایا۔ جو ہے یا نہیں ہے؟ کوئی پیسے لگے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں افریقہ گیا محرم پڑھنے کے لیے، بہت دور، 18 گھنٹے کی فلائٹ۔ وہاں جب گیا، وہاں کی جو مومنین کی کمیونٹی تھی وہ ہماری کمیونٹی سے بھی بدتر۔ پہلے ہی دن انہوں نے کہا آغا آپ کوئی تعویذ وغیرہ بھی لکھتے ہیں؟ کیوں؟ کہا کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم وہاں پہ ریٹ بھی ڈالروں میں ہے، ایک آدمی $60,000 ایک مہینے میں، $70,000 ایزیلی کما لیتا ہے پیر۔ 60 سے $70,000 تو دیتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے بڑا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خوب، یہاں پر بھی یہی ہے اور ہر جگہ یہ ہے۔ وہ جو دو پارٹیاں ہوتی ہیں نا عام طور پہ تعویذوں میں، دونوں اسی سے لے رہی ہوتی ہیں۔ آج ہر گھر تباہ ہے، کیوں؟ یہ ائمۃ المضلین ہیں۔ انسان کا اعتقاد اللہ سے بھی کم ہو جاتا ہے، رسول اللہ سے بھی کم ہوتا ہے، آل محمد سے بھی کم ہو جاتا ہے، پیر پہ بالکل ہوتا ہے۔ در آل محمد کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہو؟ آل محمد کے ہوتے ہوئے، حسین لجپال کے ہوتے ہوئے، اللہ اکبر، یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ، اس کے ہوتے ہوئے کہاں جاتے ہو؟ وجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے مختلف مناسبتوں سے مختلف فرمائشات کی ہیں، روایات ہیں۔ اس روایت کو جب آپ لیتے ہیں جس پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا، اعتقاد میں اضافہ ہوتا ہے، ہیلز پہنے، یہ محفوظ رکھے گا، یہ ائمہ کا عطا کیا ہوا ہے، یا نہیں ہے؟ جو محمد و آل محمد سے عطا ہو وہ عین دین ہے، لیکن جو پیروں سے ملتا ہے وہ دین نہیں ہے۔ یہ رؤساء اہل بدعہ دین۔ آپ دیکھیں کچھ کلمات ہیں جو ہمارے معاشرے میں، پاکستان کے سارے معاشرے میں رائج ہیں،
اور وہ کیا ہے؟ یار بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، آپ کون؟ آپ کا دل کیا ہے؟ اس کی دین میں کیا حیثیت ہے؟ دین دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، اس کے مطابق عمل کریں. میرا جی چاہتا ہے آج آپ کی خدمت میں ایک اسوہ دیکھیں نا. جو کربلا کے مختلف اسوے ہیں وہ مومنوں تک جانے چاہیے. تاریخی اسوے مومنوں تک جانے چاہیے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مثلا حضرت حور ایک اسوہ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت حور ایک اسوہ ہے کہ جب آدمی بھٹکا ہوا ہو تو کہاں تک بھٹک سکتا ہے، اور جب راہ نجات پہ آ جائے تو کیسے ستارہ بن جاتا ہے. 4 مصرے بہت اچھے ایک دوست نے لکھے ہیں، لیکن وہ 4 مصرے حضرت حور کی شان میں 4 مصرے ہیں، لیکن 2 لفظ ہیں. ایک ہے جنگ، ایک ہے جہاد. جنگ اور جہاد میں فرق ہے. جو آئمہ کی ہدایت پہ لڑا جائے وہ جہاد ہوتا ہے. جو امامت کے بغیر لڑی جائے وہ جنگ ہوتی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو امامت کے حکم پہ ہو وہ جہاد، جو بغیر حکم کے ہو وہ جنگ. یہ 2 لفظ سمجھ میں آ گئے تو اب 4 مصرے سمجھ میں آئیں گے. جب شب تا سحر، ساری رات سوچتے رہے، آج میں شہادت پڑھوں گا جناب حور کی. جب شب تا سحر نظریہ بدل گیا، جب شب تا سحر نظریہ بدل گیا، سرور کی راہ روکنے والا بدل گیا. آیا تھا جنگ کے لیے حر اور کیا جہاد. آیا تھا جنگ کے لیے حر اور کیا جہاد. میدان تو وہی رہا، خیمہ بدل گیا. اس اسوے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ مومنین کے سامنے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. مصائب میں تلاوت کروں گا جب وقت آئے گا، لیکن عزیزان محترم ایک اور اسوہ جو بہت ڈاواڈول قسم کا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج دور ہے میرے آقا اور مولا علی ولی کا. سفین پہ جا رہے ہیں مولا، سفین سے پہلے جمل پہ جا رہے ہیں میرے آقا. میرے آقا نے اپنے جو خاص لوگ تھے ان سے کہا آؤ ہماری مدد کرو، ہم جنگ پہ جا رہے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ انہی لوگوں میں سے ایک کا نام ہے سلیمان ابن سورد خزاعی. نام سنا ہے آپ نے؟ آج میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور کیسی لغزندہ قسم کی کس طرح کی شخصیت ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بچائے ایسی شخصیت بننے سے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مولا نے اسے کہا سلیمان ابن سورد خزاعی سے، آؤ ہم جنگ پہ جا رہے ہیں، ہماری مدد کرو. یہ کہتے ہیں آقا میں اس وقت تھوڑا مصروف ہوں، میں کام میں ہوں، آپ جائیں انشاءاللہ دوسرے جو میدان آئیں گے پھر ہم ان میں آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ تشریف لے جائیں. مولا چلے گئے، جنگ کی، جنگ جیتی، واپس آئے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ واپس آئے. یہ شخص مبارکباد دینے کے لیے حضرت امیر کو گیا، کہا یا ابا الحسن، یا امیر المومنین، آپ کو جیتی ہوئی جنگ مبارک ہو. میرے آقا نے مبارکباد ایکسپٹ نہیں کی. تھوڑا توجہ سے سنیں گے آپ. بہت
بہت سارے تاریخ کے ورق اس کے لیے میں نے کھولے ہیں. مولا نے اس کی مبارکباد ایکسپٹ نہیں کی، قبول نہیں کی، اور فرمایا جب مدد کا وقت تھا اس وقت تو کی نہیں ہے. اب مبارکباد دینے آ گئے، سرزنش کی. یہ کہتا ہے آقا، توجہ چاہتا ہوں، یہ الفاظ ہیں تاریخ کے، ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں. یہ کہتا ہے آقا آپ تو ہمیشہ جنگ پہ رہتے ہیں، کیا ہم بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں؟ آپ تو ہر وقت جنگ پہ ہیں، کیا ہم بھی ہر وقت آپ کے ساتھ جنگ کے؟ ہمارے اور بھی کام کاج ہیں، ہمارے اور بھی سلسلے ہیں. میرے آقا نے اس کی سرزنش کی تو اس نے پھر جواب دیا. میرے آقا نے فرمایا پھر امامت نام کس چیز کا ہے؟ اس کی سرزنش کی. یہ دوستی تو نہ ہوئی کہ ہم بلائیں تم نہ آؤ. کہتا ہے آقا آپ کے دشمن زیادہ ہیں اور دوست کم ہیں، ان کم دوستوں کو اپنے آپ سے دور نہ کریں. آپ گھبرا گئے ہیں، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں. ہاں کیا کہتا ہے آقا آپ کے دشمن زیادہ ہیں، دوست کم ہیں، اپنے ان کم دوستوں کو تو اپنے آپ سے جدا نہ کریں، دور نہ کریں. میرے آقا فرماتے ہیں دوست اسے نہیں کہتے جو ضرورت کے وقت دھوکہ دے جائے، دوست اسے نہیں کہتے. یہ باہر نکلا، امام حسن مصطفیٰ ملے. مولا امام حسن کو شکایت کی، کہا دیکھیں آپ کے بابا نے میری سرزنش کی ہے، میں نے تو یہ بات کی تھی. میرے آقا فرماتے ہیں وہ علی ہیں. وہ علی ہیں، وہ ہر ایک کی سرزنش نہیں کرتے، جس کی کرنی چاہیے فقط اسی کی کرتے ہیں. میرے آقا کی شہادت ہو گئی، امام حسن کا دور آیا، میدان جنگ سجا، یہ اس میں موجود تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک اسوہ بتا رہا ہوں. جب میرے آقا نے معاہدے پہ دستخط فرمائے، یہ غضبناک تھا. اس نے خوارج کے ساتھ مل کے حملہ کیا اور میرے آقا امام مجتبی نماز کی حالت میں تھے، اسی نے نیچے سے جا نماز کھینچ لی اور کہا یا ابا محمد، مولا حسن مجتبی کی کنیت، امیر شام کے خلاف ہم جنگ کرتے ہیں، آپ اٹھیں. میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، ہم معاہدہ کر چکے اور معاہدے کو توڑنا آل محمد کا وتیرہ نہیں ہے. یہ شکایت لے کے مولا حسین کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے دیکھیے آپ کے بھائی ہیں، ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں. مولا حسین فرماتے ہیں وہ جو امام ہیں ان کا شیعہ ہوں، اگر ان کی جگہ پہ میں بھی امام ہوتا تو میں بھی جنگ نہ کرتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امام حسن مجتبی بھی شہید ہو گئے. مولا حسین کا وقت آیا، پھر یہ میرے آقا اور مولا حسین کے پاس آیا، آ کے کہا اب امیر شام کے خلاف جہاد کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، فرد تبدیل ہوا ہے، پروگرام تبدیل نہیں ہوا. پروگرام وہی ہے، ایجنڈا وہی ہے، انتظار کرو. کیوں؟ لوگوں کے سامنے امیر شام کا وہ چہرہ ابھی نہیں آیا. ایک مرتبہ امیر شام اس دنیا سے گیا، یزید ملعون کی حکومت آئی،
کوفہ سے سب سے پہلا خط، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی سلیمان ابن سورد خزائی نے لکھا پہلا خط، اسی سلیمان ابن سورد خزائی نے لکھا اور کہا کہ مولا جہاد کا وقت آ گیا، آپ ہمیں حکم دیجئے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے۔ میرے آقا نے خط کا جواب دیا، فرمایا یقیناً جہاد کا وقت آ چکا اور ہم آ رہے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم آ رہے ہیں، تم جو اتنا طلب رکھتے ہو آؤ۔ کیا میدان کربلا میں آیا؟ نہیں آیا۔ میدان کربلا میں آیا؟ نہیں آیا۔ حبیب ابن مظاہر آیا؟ حبیب ابن مظاہر آیا، لیکن یہ نہیں آیا۔ عبداللہ ابن وہب قلبی آیا، یہ نہیں آیا۔ یا فقط یہ اکیلے آئے؟ نہیں، اپنی زوجات کو بھی ساتھ لائے، اپنے غلاموں اور بچوں کو بھی ساتھ لائے، اور یہ بتلا دیا جس کا یقین ہو نا حسینیت پہ، جتنے پہرے ہوں وہ بیوی بچوں کے ساتھ عبور کر جاتا ہے۔ اس نے ایکسکیوز بھیجا، معذرت بھیجی کربلا میں، کہا کہ مولا حسین میں ضرور آتا، معذرت چاہتا ہوں کہ راستے بند ہیں۔ اللہ، یہ اسوہ ہے، یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سلیمان ابن سورد خزائی، اور کیا کہتا ہے؟ میرے آقا اور مولا شہید ہو گئے، یہ نہیں آیا، شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب فاتحہ کوفہ و شام جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا خطبے پڑھے نا کوفے میں، یہ علیحدہ موضوع ہے، خدا کی قسم کبھی موقع ملا تو اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہتے ہیں فاتح کوفہ؟ کیسے فتح کیا؟ وقت نہیں ہے، کبھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اس کے بعد کوفہ میں تلاطم آ گیا۔ ایک مرتبہ سلیمان ابن سورد خزائی کی قیادت میں 4000 لوگ کھڑے ہو گئے، کہا کہ ہم نے بلایا تھا حسین کو، ہم حمایت نہ کر سکے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اسے توبہ کی ضرورت ہے، اسے اس گناہ سے توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ کیسے ہوگی؟ پہلے مزار امام حسین پہ جا کے 3 دن توبہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا خون حسینیت کے راستے میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں تحریک توابین، توبہ کرنے والوں کی تحریک۔ لیڈر کون تھا؟ سلیمان ابن سورد خزائی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، وقت کسے کہتے ہیں؟ وقت پہ فیصلہ بصیرت کی علامت ہوتا ہے۔ وقت پہ فیصلہ بصیرت کی علامت ہوتا ہے۔ اگر وہ بصیرت ہو تو انسان ابدی ہو جاتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے وقت پہ فیصلہ کیا، عبداللہ ابن وہب قلبی نے وقت پہ فیصلہ کیا، لیکن یہ نہیں کر سکا۔ جنہوں نے وقت پہ فیصلہ کیا، مولا اور آقا حسین کی خدمت میں آئے، وہ ابد ہو گئے۔ جنہوں نے وقت پہ فیصلہ نہیں کیا، وہ ہاتھ ملتے رہ گئے۔ بتاؤں کیا فرق ہے کربلائی میں اور زوار کربلا میں؟ جو مولا حسین کی حمایت میں آ گیا وہ کربلائی ہے، جو مزار پہ آ گیا وہ زائر کربلا تو ہو سکتا ہے، کربلائی نہیں ہو سکتا۔ اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں نا، کربلا کے اسوے ہیں،
یہ بیان ہونے چاہیے. اسی سے پتا چلے گا میرا جیسا کربلا میں کہاں تھا. اللہ اکبر. یہ ضروری ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھ جیسا کربلا میں کہاں تھا, تبھی تو پتا چلے گا اگر میں کربلا میں ہوتا تو کہاں ہوتا. بس عزیزو, عزادارو, روایت میں ہے کاروان حسین چل رہا ہے. چلتے چلتے بچے تھے, اونٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے سادات کے. کسی نے کہا بابا حسین, کسی نے کہا چچا حسین. بچوں نے مختلف رشتوں سے, کسی نے کہا ماموں حسین, کسی نے کہا آقا حسین. ہم دور سے نخلستان دیکھ رہے ہیں. اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. میرے آقا نے فرمایا بچوں یہ نخلستان نہیں ہے, یہ لشکر ہے دشمن کا جو ہمیں روکنے کے لیے آ رہا ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. جو صحیح مقتل سننے کے لیے آئے ہیں عزادارو, روایت نے بتایا پہلی مرتبہ دشمن کو دیکھا تھا, سادات کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل لرز گئے, سہم گئے سادات کے بچوں کے دل. عزادارو یہ اتنا بڑا گناہ تھا, آخری وقت تک جو جناب حور کو رلاتا رہا کہ میں نے سادات کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا دل دکھایا تھا. حالت کیا ہے, لشکر حر آیا, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر تڑپ رہا ہے. آواز آ رہی ہے العطش العطش العطش. گھوڑے تڑپ رہے ہیں, لوگ تڑپ رہے ہیں. عزادارو یہ کیسے روکنے والے ہیں, جسے روکنے کے لیے آئے ہیں اس سے پانی مانگ رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ابو الفضل العباس, او سکائے سکینہ, جتنا پانی ہے ان کو پلا دو. اجرکم علی اللہ. عزادار و مشکیزہ اٹھایا ہوا ہے, کسی کے پاس جناب ابو الفضل العباس پلا رہے ہیں, کسی کو حضرت علی اکبر پلا رہے ہیں, کسی کو اون و محمد پلا رہے ہیں, کسی کو شہزادہ امیر قاسم پلا رہے ہیں. عزادارو 1000 کا جو لشکر تھا, جب سب کو پلا چکے نا, میرے آقا فرماتے ہیں اب ان کے گھوڑوں کو بھی پلا دو. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عزادارو آج 3 محرم کا دن شروع ہو چکا. میں کہوں گا آقا آپ ان کے حیوانوں پہ بھی رحم کر رہے ہیں. جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو یہ آپ کے 6 ماہ کے بچے میں بھی رحم نہیں کھائیں گے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اپنا دامن پھیلا کے بیٹھے. یہ وہ اسوہ ہے جناب حر کا. ہم سب گنہگار ہیں عزادارو, ہم سب گنہگار ہیں. جناب حر ہم تمام کے لیے اسوے کی حیثیت رکھتے ہیں. جب اس کی جان میں جان آئی نا, یہ اٹھا اور اٹھ کے امام حسین کے گھوڑے کی رقاب میں ہاتھ ڈالا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. میں آپ کا بیٹا ہوں, میں سمجھتا ہوں یہاں پہ کیسے پڑھا جاتا ہے. اس نے رقاب میں ہاتھ ڈالا. میرے آقا نے اسے دیکھا اور فرمایا ثاقلت کا یا حور, اے حور تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے, تو اور حسین کی گھوڑے کی رقاب میں ہاتھ ڈالے گا. عزادارو یہ 2000 بہادروں جیسا سردار تھا. اس نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو دیکھا, پھر میرے آقا اور مولا حسین کو دیکھا, دیکھ کے کہتا ہے تیری ماں جو بطول ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. جو ادب سے مسائل سنتے ہیں, کہتا ہے
مولا کو پتہ چل گیا ہے یہ ادھر والوں کا ہے، یہ امامت والا، لیکن کسی اور طرف جا کر یہ مشکوک ہے، تردید میں ہے، اس کی تردید کو نکالنا ہے۔ اس نے سوال و جواب کیا، میرے آقا نے فرمایا یہیں پہ پڑاؤ کرو۔ ایک مرتبہ ظہر کے اذان ہوئی۔ اس دور کا رواج تھا کہ ہر لشکر اپنے امیر کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا۔ ادھر امیر حسین ہے، ادھر امیر حر ابن یزید ریاحی ہے، ادھر 2000 کا لشکر ہے، ادھر چند لوگ ہیں، ادھر بھی جماعت سجی، ادھر بھی جماعت۔ حر چلتے چلتے جب آگے پہنچا نا 2000 کے لشکر کے، ایک مرتبہ اپنی جماعت کو دیکھا، پھر میرے آقا اور مولا حسین کی جماعت کو دیکھا، اپنے لشکر والوں سے کہا جہاں نماز پڑھانے والا حسین ہو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جہاں حسین نماز پڑھا رہے ہوں وہاں حر کی کیا مجال ہے کہ حسین کی نماز کے سامنے نماز پڑھائے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو کہتے ہیں چلو سب جا کے حسین کی اقتدا میں نماز پڑھے۔ مولا کو پتہ چل گیا یہ نگینہ ہے، یہ نگینہ ہے، لیکن یہ مٹی میں اس وقت موجود ہے۔ میرے آقا کو یہ جدھر لے کر گیا، میرے آقا چل پڑے عزادارو، کس لیے؟ تاکہ یہ ایک حر جو ہے نا، اس حر کے بغیر یہ کربلا کامل نہیں ہوتی۔ کربلا میں ہر اسوہ ہے، گناہگاروں کا اسوہ کہاں سے ملے گا؟ انتظار کیا میرے آقا نے، کربلا پہنچ گئے، لشکروں پہ لشکر آتے گئے، زہرا کا لال مظلوم ہوتا گیا، سات کو پانی بند ہو گیا۔ عزادارو 9 محرم الحرام کو ایک رات کی مہلت حسین نے، میرے آقا نے عباس کو بھیج کے مانگی کہ ایک رات ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ عاشور کے دن 10 محرم کو یہ جنگ ہوگی۔ عزادارو ساری رات ہے، اس کی حالت کیا ہے حر کی؟ اس کی زوجہ روایت کرتی ہیں یہ اپنے خیمے میں کبھی ادھر سے ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر سے ادھر جاتا ہے، اور اس کی حالت کیا ہے؟ جو مجھے مقاتل میں جملہ ملا اس کی حالت کی عکاسی کر رہا ہے۔ یہ ایسے کانپتا تھا کاضطراب العرشیہ، جیسے ڈول جب کنویں میں ڈالا جاتا ہے تو رسی کیسے کانپتی ہے؟ ڈول کے وزن سے۔ حر اس انداز سے کانپتا بھی تھا، ادھر سے ادھر آتا ہے، ادھر سے ادھر آتا ہے۔ عاشور کی رات ساری رات ٹہل رہا ہے، زوجہ دیکھ رہی ہے، غلام دیکھ رہا ہے، جوان بیٹا دیکھ رہا ہے، باپ ٹہل رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ صبح کا وقت ہوا، آغاز صبح اذان علی اکبر سے ہوئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جو مقتل سننے کے لیے آئے ہیں عزادارو، معافی مانگی کیسے جاتی ہے لجپالوں سے؟ ایک مرتبہ اس نے امامہ باندھا، گھوڑے پہ سوار ہوا، زوجہ آگے آئی، کہتی ہے کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم میں پا رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم میں پا رہا ہوں۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اگر حسین کے پاس جاتا ہوں میں قتل ہو جاؤں گا، یقیناً تو بیوہ ہو جائے گی، یقیناً میرا یہ جوان یتیم ہو جائے گا، یقیناً سرداری ختم ہو جائے گی، یقیناً۔ لیکن یہ یقین ہے جا جو حسین کے پاس رہا ہوں، یقیناً جنت میں جاؤں گا،
لیکن اگر حسین کو چھوڑتا ہوں میں بچ جاؤں گا، تو بیوہ نہیں ہوگی، بچے یتیم نہیں ہوں گے، سرداری ہوگی، پیسہ ہوگا، لیکن یقیناً جہنم میں جاؤں گا۔ زوجہ پوچھتی ہے پھر کیا فیصلہ کیا؟ کہا حور اسے نہیں کہتے جو جنت پہ جہنم کو ترجیح دے دے۔ میں حسین کے پاس جا رہا ہوں، لجپال ہے، کریم ہے حسین، مجھے معاف کر دے گا۔ کہتی ہے تو نے جو فیصلہ ساری رات میں کیا میں تو کب سے کر چکی۔ جوان کہتا ہے بابا کیا میں علی اکبر سے زیادہ پیارا ہوں؟ اجرکم علی اللہ، بس آخر پہ آگے آزادارو، کیا میں علی اکبر سے زیادہ پیارا ہوں؟ غلام بڑا، آقا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ بس آزادارو یہ 4 لوگ ہیں، جناب حر اپنے گھوڑے پہ ہیں، یہ 3 لوگ پیدل ہیں، یہ چل رہے ہیں۔ ایک خیمہ لگا ہے مظلوم کربلا کا، میرے آقا اور مولا ابو الفضل العباس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا فرماتے ہیں عباس عباس میرا مہمان آ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، میرا مہمان آ رہا ہے، عباس جا کے میرے مہمان کا استقبال کرو، میں بھی آ رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ، یہ گھوڑے پہ چلتے چلتے ذرا نظر میری طرف رہے گی تو مقتل سمجھ میں آئے گا۔ عزادارو خیمہ حسین سے تھوڑا پیچھے یہ نیچے اترا، اس نے 2 کام کیے، اپنے امامے کو کھولا، اپنے امامے کو کھولا اور کھول کے گلے میں ڈالا۔ عزادارو پاؤں سے جوتوں کو کھولا، اس کے تسموں کو گرا لگائی۔ جو مقتل سننے کے لیے آئے ہیں لجپال سے کیسے خیرات لی جاتی ہے، اس نے عزادارو جوتوں کو گلے میں ڈالا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، زوجہ سے کہا میرے دائیں ہاتھ پہ قرآن رکھ دو، میرے بائیں ہاتھ پہ تلوار رکھ دو، ننگے پاؤں ہے۔ بیٹے سے کہا میری آنکھوں کو باندھ دو پٹی سے۔ عزادارو اس حالت میں چلتے چلتے خیمے کے پاس آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو میرے آقا فرماتے ہیں ہم تو کب سے تیری انتظار میں تھے۔ کہتا ہے حور کہتا ہے آقا اس قرآن کے صدقے مجھے معاف کر دے یا اس تلوار سے میری گردن کاٹ دے، میں نے بڑا گناہ کیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو بس دل میں جب انسان توبہ کر لیتا ہے نا یہ سخی بخش دیتے ہیں، یہ سخی معاف کر دیتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا سب کچھ چھوڑو، آ میرے گلے لگ جا۔ اجرکم علی اللہ، میں کہوں گا سنیے خدا کی قسم، معراج سینہ حسین پہ جناب حر کا سینہ آ گیا، سب کچھ معاف ہو گیا۔ کہتا ہے آقا مجھے اجازت دے دے، مولا مجھے اجازت دے، میں خون آپ کی قدموں میں نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں حر ابھی آیا ہے، آ میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جا۔ عزادارو سنیں گے، رو کے کہتا ہے آقا حسین سادات کے بچوں نے جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا ان کے دل تڑپ گئے تھے، پھر مجھے دیکھ کے کہیں سادات کے چھوٹے چھوٹے بچے ڈر نہ جائیں۔ اجرکم علی اللہ، کہتا ہے آقا
مجھے اجازت ہے، بس آخری جملے ہیں عزادارو، لیکن میں لجپال حسین سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ اجرکم علی اللہ، آخری جملہ ہے۔ جس آنکھ نے ابھی تک وضو نہیں کیا اسے دعوت دے رہا ہوں، دامن کو پھیلا کے بیٹھے عزادارو، اپنی دعاؤں کو دل میں سجا کے بیٹھے، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ کہتا ہے لجپال حسین میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں مانگ، حر کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں آقا میں شہید ہونا چاہتا ہوں، لیکن سینے میں جوان کا زخم لے کے جانا چاہتا ہوں۔ پہلے میرے بیٹے کو اجازت دے تاکہ وہ آپ کے قدموں پہ نثار ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو اجازت ملی۔ حضرت حر کا بیٹا آیا، داد شجاعت دی، بس ایک آواز آئی کربلا میں، الیہ الیہ یا ابتا، بابا میں زمین پہ آ گیا۔ میری طرف دیکھے عزادارو، ادھر سے حر اٹھا، ادھر سے حسین اٹھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، عزادارو حر توڑا، حسین 57 سال کے بوڑھے ہیں، توڑے پیچھے رہ گئے۔ بیٹا ہے حر کا، حر گیا لاشے کے پاس، عزادارو اٹھانا چاہتا تھا، ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ آیا، اے ہوئے کبھی دیکھا ہے تو نے کوئی باپ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائے؟ میں کہوں گا حسین جب علی اکبر کا لاشا ہوگا کوئی نہیں ہوگا۔ جب علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے حسین آیا تھا، ایک آواز تھی مقتل میں، یا فتیان بنی ہاشم احملوا جنازت ابنی الی الفسطاط۔ او جوانان بنی ہاشم، مجھ سے میرے اکبر کا جنازہ نہیں اٹھایا جاتا، آؤ میری مدد کرو، جوان کا لاشا میرے ساتھ اٹھاؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اے میرے پالنے والے اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے پالنے والے اس گریہ و بکا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے پالنے والے ہماری عزاداری کو ہمارے آقا اور مولا امام زمانہ جو وارث ہیں عزاداری کے، ان کے خدمت میں ایصال فرما۔ اے میرے پالنے والے قلب مطہر حضرت حجت کو یہاں تمام عزاداری کرنے والے مومنین و مومنات کے دلوں تک ان کی اس عزاداری کو پہنچا دے۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، تمام عزاداران امام مظلوم کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں اور جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے پالنے والے یہاں جتنی ان مجالس میں تعاون کرنے والے دوست ہیں یا جن جن مومنین و مومنات نے ان مجالس میں نظر و نیاز میں حصہ ڈالا ہے، اے میرے پالنے والے تیری ذات جانتی ہے۔ تمام مومنین و مومنات کے، تمام بانیان مجالس کے جمیع حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ ان کے جتنے مرحومین ہیں انہیں جوار آئمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے یہاں جتنے مومنین و مومنات تشریف لائے ہیں، ہم جو زندہ ہیں، ہم تمام کے تمام مرحومین کو اے میرے پالنے والے حضرت صدیقہ طاہرہ کی شفاعت نصیب فرما۔ اے میرے پالنے والے علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ ہر دل میں
ہر دل میں حاجات کی کتاب کھلی ہوئی ہے۔ اے میرے پالنے والے، تمام مؤمنین و مؤمنات کے تمام حوائج شرعیہ کو قبول و منظور فرما۔ اے میرے پالنے والے، جتنے بیمار ہیں، علیل ہیں، جو گھروں کی تمنا رکھتے ہیں، جو اولاد نرینہ کی تمنا رکھتے ہیں، اے میرے پالنے والے، تمام کو جو چاہتے ہیں عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، بے حق کے بطول فرما۔ اے میرے پالنے والے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ماتم حسین۔